اس سے بلندر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ حاضرین کرام قدر، عزاداران مظلوم کربلا، عشرہ اربعین کی تیسری تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ آج سرنامہ کلام میں اس لیے کوئی آیت نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ کل جہاں سے گفتگو رکی تھی وہیں سے شروع کرنی ہے، اور اس کی ایک وجہ ہے۔ جو میرے کل کے احباب ہیں اور بیشتر ایسے ہیں جو کل بھی موجود تھے، بات یہ ہو رہی تھی کہ نبی کے اہل بیت نہ ڈھونڈیے، نبوت کے اہل بیت ڈھونڈیے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور قرآن کا حکم یہ ہے اور نبی نے یہ کہا ہے کہ اجر رسالت اقربا سے محبت میں ہے، یہ نہیں کہا ہے کہ گھر والوں سے محبت میں ہے، کیونکہ گھر والے اور ہیں، اقربا اور ہیں۔ اور یہیں سے کل بات رکی تھی، اور حدیث قصہ کے حوالے سے میں نے ایک جملہ کہا تھا، اسی سے بات کا آغاز ہے۔ جب آپ اقربا ڈھونڈنے نکلیں گے تو آپ کو اقربا تب تک نہیں مل سکتے جب تک آپ چادر تطہیر کی طرف نظر نہیں کریں، کیونکہ اللہ کے نزدیک اقربا وہ ہیں جن کا براہ راست رشتہ فاطمہ سے ہے۔ اب چاہے وہ فاطمہ کے بابا ہوں، چاہے سیدہ کے شوہر ہوں، چاہے سیدہ کے بچے ہوں، اللہ کے نزدیک محمد کے اہل بیت وہ ہیں جن کا رشتہ فاطمہ سے براہ راست ہے۔ اور میں نے کل ایک جملہ کہا تھا، آج وہ اس لیے دوہرا رہا ہوں تاکہ تقریر مربوط ہو جائے۔ جب اہل قصہ کے تعارف کے لیے اللہ فاطمہ کا انتخاب کر رہا ہے تو سوچئے محشر کے میدان میں جب تمام انبیاء اپنی اپنی امت کے ساتھ آئیں گے تو اس وقت جب یہ اعلان ہوگا کہ یہ آدم کی امت ہے، یہ نوح کی امت ہے، یہ ابراہیم کے چاہنے والے ہیں، اور جب اللہ یہ اعلان کرے گا کہ یہ فاطمہ کے چاہنے والے ہیں، یہ عزادار ہیں، تو ان کی اہمیت وہی ہوگی کہ تمام انبیاء اپنی اپنی امت کو لیے کھڑے ہوں گے، لیکن امتیازی حیثیت عزاداران حسین کو حاصل ہوگی۔ کوئی گھبراہٹ ہے؟ اگر ہے تو بھی دور ہو جائے گی فرش اعضا کے صدقے میں۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے ایک معاملہ ہے، اور آج کیونکہ مخصوصی کی مجلس ہے اور میں نے گزشتہ سال اسی ممبر سے عرض کیا تھا، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے حافظہ بخیر کہ آج کی مجلس ابو الفضل کے حوالے سے ہوئی تھی۔ موضوع کیونکہ کل سے مربوط ہے اس لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں۔ معاملہ کیا ہے؟ یہ فاطمہ اتنی ضروری کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اور دیکھیے اکثر جملے آپ حضرات سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن غور نہیں کرتے۔ حدیث قصہ کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ جب تک آپ حدیث قصہ کو نہیں سمجھیں گے آپ کے آیہ مباہلہ سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اب کیوں نہیں سمجھ میں آئے گی یہ سن لیجئے۔ آیہ مباہلہ، مباہلے کی آیت، حدیث قصہ میں ایک جملہ ہے، مال جلوس نہازا، چادر کے نیچے ایک جلوس تیار ہوا ہے یا نہیں ہے؟ سنتے ہیں آپ سب حضرات، بڑا معروف جملہ ہے، جو حدیث قصہ پڑھتا ہے یا سنتا بھی ہے اس کے ذہن میں آ گیا ہوگا۔ جلوس نبی نے تیار کیا۔ جلوس جب تیار ہو جاتا ہے شرط یہ ہے کہ جلوس برآمد بھی ہوتا ہے۔ جلوس تیار ہو گیا، اب برآمد کہاں ہوگا؟ تو اللہ نے مباہلے کا میدان سجایا کہ جلوس نکلے گا، اور نبوت کے اہل بیت کا جلوس نکلے گا۔
اب جملہ ضائع نہ ہو، دیکھیے جلوس کس طرح سجایا گیا اور تیار کیا گیا. فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بچے ہیں. یعنی نسبت فاطمہ کے ذریعے اللہ نے بتایا کہ اللہ کے نزدیک محترم نسبت کون سی ہے. جملہ پھر کہتا ہوں. دیکھیے تعارف بڑا آسان تھا، اور بظاہر تعارف ہونا بھی یہ چاہیے تھا کہ محمد ہیں، ان کی صاحبزادی ہیں، ان کے بھائی اور ان کے داماد ہیں، اور ان کے نواسے اور بیٹے ہیں. لیکن تعارف یہ ہوا نہیں. تعارف کیا ہوا؟ فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بچے ہیں. اللہ نے یہ تعارف کروایا کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے، کیونکہ نبی نے ایک حدیث ارشاد فرمائی، جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، اور جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا. ترتیب الٹوں، جس نے مجھے راضی کیا اس نے فاطمہ کو راضی کیا. یہ نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ محمد کو راضی کرنا آسان ہے، بہت آسان ہے. کیوں آسان ہے؟ رحمت للعالمین ہے، رحمتی رحمت ہیں. لیکن فاطمہ کا معاملہ اور ہے. اس لیے حدیث کی ترتیب یہ آئی، جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، اور جس نے مجھے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا. جس نے نبی کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا. اس کا مطلب وہی رضی اللہ کہلائے گا جس سے فاطمہ راضی ہوگی. رضی اللہ وہ ہے جس سے رسول کی بیٹی راضی ہے. اور جملہ لے لیجئے، اپنی کتاب سے پڑھا تو کیا پڑھا، جائیے جا کر سیاہ ستہ میں دیکھ لیجئے گا. یہ حدیث ہر جگہ ملے گی کہ فاطمہ کو جس نے راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ محمد کو راضی کرنا یعنی اللہ کو راضی کرنا، محمد کو ناراض کرنا یعنی اللہ کو ناراض کرنا. تو اللہ نے ایک بات، ایک بنیاد بنا دی کہ محمد انہیں بتا دو قیامت والے دن کسی اور کی رشتہ داری نہیں چلے گی، فاطمہ کی رشتہ داری چلے گی. کسی اور کی رشتہ داری فائدہ نہیں دے گی، سیدہ کی رشتہ داری فائدہ دے گی. بس آپ مربوط ہوئے تو اب جملہ سنیے، انتظام ہوا. اور اب میں کیا عرض کروں، دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا، عجیب مقام ہے میری اور آپ کی شہزادی کا. کچھ القابات ہیں میری شہزادی کے جن پہ کئی لوگ غور نہیں کرتے، جس میں سب سے بڑا لقب ہے ام ابیہا. ایسا ہی ہے، یعنی باپ کی ماں. کائنات میں مجھے کوئی ایسی خاتون یا شخصیت دکھائے جس کا یہ لقب ہو، نہیں دکھا سکتے. اللہ اکبر، کیا مقام ہے کہ بیٹی ہو کے باپ کی ماں. اچھا ایک اور بات، مسئلہ حل ہو جائے. دیکھیے اگر نبی بیٹی کی تعظیم میں اٹھتے تو صرف ایک مرتبہ اٹھتے. سنت کا ایک قانون ہوتا ہے، اب یہ فقہی مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ ہے. سنت کہتے کسے ہیں؟ جو کام نبی نے ایک مرتبہ کیا وہ سنت ہے، جو ایک سے زائد مرتبہ کیا وہ سنت نہیں رہ گیا، وہ واجب میں آ گیا. اب جملہ کہہ دوں اگر آپ سمجھ جائیں اور موصول کر لیں اور اصول کر لیں اس جملے کا، محمد نے بار بار سیدہ کی تعظیم میں کھڑے ہو کر بتایا سنتیں اور ہیں، واجب اور ہے. جملہ لے لیجئے، فاطمہ کی تعظیم میں اگر محمد ایک مرتبہ کھڑے ہوتے تو تاریخ کا بے غیرت مورخ یہ لکھتا نبی بیٹی کی تعظیم میں کھڑے ہوئے تھے. اور یہ لوگ یہ کرتے کہ تمام مسلمان فرقے اس بات پہ متفق ہو جاتے کہ بیٹی کی تعظیم سنت کی حیثیت سے ہوتی ہے. محمد نے انتظام ایسا کیا کہ صرف تعظیم میں کھڑے نہیں ہوئے، جب در فاطمہ پہ گئے پہلے سلام کیا، پھر اجازت طلب کی،
پہلے سلام کیا، پھر اجازت طلب کی، پھر اندر آئے۔ جس دروازے پہ کائنات کا نبی بغیر اجازت نہیں جا سکتا ہو، بازاری ماں کے بیٹے کیسے جا سکتے ہیں؟ کیسے جا سکتے ہیں؟ یہ معاملہ کیا ہے؟ تو کیلیبر سمجھ میں آ رہا ہے میری شہزادی کا؟ اور خدا کی قسم شہزادی کا کیلیبر کیا سمجھ میں میرے آئے گا یا کسی کے آئے گا؟ ہماری اتنی بساط نہیں۔ اگر ہمیں عرفان باب فاطمہ بھی ہو جائے تو یہ بہت ہے ہمارے لیے۔ لیکن بتانا مجھے یہ ہے بھائی، فاطمہ کا کیلیبر یہ ہے کہ جتنی رشتہ داریاں ہیں اللہ کے نزدیک معتبر اور محترم، وہ فاطمہ کی نسبت سے ہیں، جس کی سب سے بڑی دلیل حدیث قصہ ہے۔ اور حدیث قصہ کے بعد جب آپ آیہ مباہلہ پہ نظر ڈالیں گے تو آپ کو لگے گا کہ حدیث قصہ دباچہ ہے آیہ مباہلہ کا۔ کیوں؟ مباہلہ میں کیا گفتگو ہوئی؟ ابنانا و ابناکم، نساءنا و نساءکم، انفسنا و انفسکم۔ تین چیزیں ہیں نا، تین رشتے ہیں، ابنانا و ابناکم۔ تم اپنے بچے لاؤ، ہم اپنے بچے لاتے ہیں۔ نسانا، جملہ کہوں بیٹی یا بہن کا تذکرہ نہیں ہے، نسانا جتنی بھی ہیں، جتنی بھی ہیں لے آؤ۔ انفسنا، تم اپنے نفوس لاؤ، ہم اپنے نفوس لائیں۔ صیغہ جمع کا ہے، واحد کا نہیں ہے، نفس کا تذکرہ نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا سرکار سے کہ ایک کا تذکرہ تھا اس لیے علی کو لے گئے۔ نفوس کی بات ہوئی ہے، یعنی ایک سے زائد کا صیغہ آیا ہے۔ لیکن اب کیا کہا جائے بھائی، نفس رسول ہر کوئی ہو نہیں سکتا۔ اب پہلی تقریر آپ کو یاد آئی، ثم اورثنا الکتاب الذی، ہم نے اس کتاب خدا کے ورثہ مقرر کیے ہیں، ورثہ بنائے ہیں۔ اور میں نے پہلی تقریر میں آپ کو بتایا تھا کہ وارث کون ہو سکتا ہے۔ آج جملہ پلٹ کر کہوں، قرآن کا وارث کوئی لاوارث نہیں ہو سکتا، بالکل اسی طرح جس طرح قرآن کا وارث کوئی لاوارث نہیں ہو سکتا، خدا کے دین کا وارث بھی کوئی لاوارث نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی شرائط کیا تھی؟ وہ شرائط میں آپ کو بتا چکا۔ کیلیبر فاطمہ کا یہ ہے، اتنی محنت میں نے اس جملے کے لیے کہی تھی۔ فاطمہ کا کیلیبر یہ کہ ان کے دروازے پہ محمد بھی آئیں تو پہلے اجازت طلب کریں، پھر اندر آئیں۔ وہی فاطمہ جب ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتی ہے، یا علمدار مانگتی ہے یا عزادار مانگتی۔ شہزادی نے دو دعائیں مانگی ہیں، اور اصرار تھا کہ آج کی مجلس گزشتہ برس کی طرح ابو الفضل پہ ہو، تو میں اس نسبت سے لے کے یہاں تک آپ کو آیا ہوں، کل کی تقریر سے مربوط کر کے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، مجھے نہیں معلوم کہ آپ اس جملے کو کس پیرائے میں لیتے ہیں، لیکن یہ غلط فہمی دور کیجئے، آل محمد کے ہاں منہ بولے رشتے نہیں ہوتے۔ دیکھیں، اب کوئی صاحب آئیں مجھ سے ملنے، میری ان سے دوستی ہو، میں کہوں بھائی یہ میرے بھائی ہیں، اب جو مجھ سے ادب سے مل رہا ہے وہ ان سے بھی ادب سے ملے گا۔ کیوں؟ سلمان صاحب نے اپنا بھائی کہا ہے، اب وہ چاہے میرے حسبی نسبی بھائی ہوں یا نہ ہوں، میری زبان پہ لفظ بھائی آ گیا تو جتنا احترام آپ مجھے دیں گے اتنا انہی کو دیں گے، ان کو بھی دیں گے، ایسا ہی ہے نا۔ لیکن معاملہ بھائی یہ ہے، ایک منزل وہ آئے گی کہ جب کوئی پوچھے گا یہ آپ کے سگے بھائی ہیں، میں یہ تو کہہ سکتا ہوں سگے جیسے ہیں، یہ نہیں کہہ سکتا ہوں سگے ہیں۔ بات اور آسان کرتا ہوں، بھئی ہوا یہ کہ کسی کو میں نے کہا یہ میرے بھائی ہیں، اب سب نے دیکھا مجمع میں کہ سلمان صاحب نے بھائی کہہ رہے ہیں۔ 2-4 روز بعد انہوں نے مجھ پر، میری پراپرٹی پر، میری جائیداد پر یہ دعویٰ کر دیا کہ بھائی انہوں نے مجھے اپنا بھائی کہا ہے، لہٰذا مجھے ان کی جائیداد میں حصہ چاہیے۔ کس بنیاد پر؟ کیونکہ انہوں نے بھائی کہا ہے۔ ایسا ہی ہے، میری آواز پہنچ رہی ہے نا؟ آخر تک تائید کرتے رہیے گا۔ اس بنیاد پہ انہوں نے مجھ پہ مقدمہ دائر کر دیا۔ ٹھیک ہے بھائی، میں عدالت میں گیا، عدالت میں مجھ سے جج صاحب نے پوچھا بھائی یہ کیا معاملہ ہے؟ مدعی کے وکیل نے کہا بھائی یہ ان کے بھائی ہیں اور یہ اس بنا پر ان سے جائیداد میں حصہ چاہتے ہیں۔
وکیل صفائی نے، جو میری طرف کا وکیل تھا، اس نے بات کرنا شروع کی. اس نے کہا معزز جج صاحب، سلمان صاحب کے یہ سگے بھائی نہیں ہیں. سلمان صاحب کے یہ سگے بھائی نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے مقدمہ اس بار پہ دائر کیا ہے کہ سلمان صاحب کے یہ بھائی ہیں، اس لیے بھائی کی بنا پر تو ان کو کچھ نہیں مل سکتا. ہاں کوئی تحریری معاملہ ہو تو ہم یہ مان سکتے ہیں کہ سلمان صاحب نے ان کے کچھ نام کیا ہے. اب جملہ آپ کے حوالے مجھے نہیں معلوم آپ کیسے سنیں گے. 7ویں امام کا دور ہے اور کسی نے آ کر مرتبہ عباس پوچھا ہے. کہا مولا ابوالفضل کا مرتبہ کیا تھا؟ پہلے تو تعظیم میں میرا امام کھڑا ہوا. مجھے نہیں پتا آپ کیسے سن رہے ہیں. کھڑے ہونے کے بعد کہا سنو، عباس کا مرتبہ یہ تھا کہ اگر فدق واپس مل جاتا تو جتنا حصہ حسن اور حسین کو ملتا اتنا عباس کو بھی ملتا. جتنا حصہ. اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، حسن اور حسین امام ہیں. شرعی مسئلہ ہے بھائی، امام کا حصہ ہمیشہ غیر معصوم سے یا امت سے دگنا ہوتا ہے. تو یہاں پر 2 باتیں واضح ہو رہی ہیں. ایک، عباس معصوم ہے. عصمت عباس کی دلیل سب سے بڑی یہ حدیث ہے. اور میں اگر عشرہ بھی پورا پڑھوں عصمت ابوالفضل پہ تو عشرے کے دن کم ہیں اور دلائل عصمت عباس زیادہ ہیں. اس لیے اگر یہ عنوان ہوتا تو گفتگو اس پہ ہوتی. بتوفیق محمد و آل محمد، بتصدق خاک پائے حجت، اگر زندگی رہی تو اسی عشرے میں ایک تقریر عصمت ابوالفضل پہ کی جائے گی. لیکن آج یہ موضوع نہیں ہے. جملہ سنیے گا. کیا کہا مولا نے؟ اگر فدق واپس مل جاتا تو جتنا حصہ حسن اور حسین کو ملتا اتنا ابوالفضل کو بھی ملتا. کیا کہنے ابوالفضل کی قسمت کے. فاطمہ نے کہا ہے میرا بیٹا ہے. اب مجھے نہیں معلوم آپ کس طرح سنیں گے، لیکن ذکر عباس میں کم از کم وہ ضرور بولا کریں جن کو یہ یقین ہو کہ ان کے بازوؤں پر ابوالفضل کا قرض ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ چلے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. سرکار وحید خراسانی، مولا علماء حق کو سلامت رکھے اور ان کا سایہ ہمارے سر پہ سلامت رکھے، ابھی بھی ایران میں ہیں اور موجود ہیں، حیات ہیں. مولا انہیں عمر نو عطا فرمائے. درس دے رہے تھے، ابوالفضل کی بات کر رہے تھے تو مجمع خاموشی سے سنا جا رہا تھا. آقائے وحید خراسانی نے ایک جملہ کہا. انہوں نے کہا جانتے ہو کہ ایک ایک حسین کا ماتمدار ابوالفضل کی نالین کا صدقہ ہے. ایک ایک. اور پھر کہنے لگے سنو، چاہے علی کا ذکر ہو یا اولاد علی کا ذکر ہو، مسرور بھی ہوا کرو، خوش بھی ہوا کرو اور داد بھی دیا کرو. کسی نے آگے بڑھ کے پوچھا آقا یہ ضروری ہے؟ کہا اگر اپنے رزق میں اضافہ چاہتے ہو تو مجلس حسین میں ذکر علی پہ ہاتھوں کو کھولا کرو. جملہ کہہ دوں، یہ داد نہیں دی جا رہی ہوتی، حسن اور حسین کے صدقے میں اللہ سے رزق طلب کیا جا رہا ہوتا. یہ رزق مل رہا ہے آپ کو مل کے. اور میرے بھائی کو یاد رکھیے گا، یا علی کہتے ہوئے نہ شرمایا کیجیے. وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں، باقی آپ کی مرضی ہے. میرے اور آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، مولا نے فرمایا من قالا یا علی مرتن واحدہ، جس نے خلوص دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ ایک مرتبہ یا علی کہا، اس نے قرآن مکمل کیا. اب میں کیا کروں؟ جملہ کہہ دوں، کائنات میں کئی ایسے لوگ ہیں جو قرآن مکمل پڑھتے ہیں لیکن انہیں ثواب نہیں ملتا. وجہ کیا ہے؟ لبوں پہ قرآن ہے اور حقیقت قرآن سے بغض ہے. یہاں پر کسی مومن نے ایک مرتبہ یا علی کہا، اللہ نے فرشتے کو حکم دیا اس کے نامہ اعمال میں ختم قرآن کا ثواب لکھ دو. تو پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ بیٹھے بٹھائے آپ پورا قرآن ختم کر لیتے ہیں.
اور اسی حدیث میں مولا نے کہا من قال یا علی مرتن واحدہ وتصدقتہ بالشجرہ، دوسرا فائدہ شجرے کی تصدیق ہو جاتی ہے. شجرے کی جملہ کہہ دوں، پوری دنیا میں شجرے کی تصدیق آسان نہیں ہے. کیوں؟ پڑھا لکھا مجمع ہے الحمدللہ میرے سامنے، ڈی این اے کرانا پڑتا ہے. ڈی این اے کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اسی سے پتہ چلے گا بھئی شجرہ کہاں سے چلا ہے، شجرہ ہے بھی یا نہیں ہے. پوری رپورٹ نکلوانی پڑتی ہے. کیا کہنے میرے مولا کے نام کے، یہاں علی کا نام آیا، چہرے پہ ڈی این اے رپورٹ آ جاتی ہے. آ جاتی ہے. پورا چہرہ جو ہے وہ شجرے کی فہرست بن جاتا ہے، پورا چہرہ. تو بہرحال کیا کہا مولا نے، اگر فدق واپس ملتا تو جتنا حصہ حسن اور حسین کا تھا اتنا ہی حصہ ابو الفضل کا ہوتا. اب مجھے ایک جملہ کہنا ہے. شہزادی نے کہا میرا بیٹا ہے. جناب امیر کے 18 بیٹے ہیں، محمد حنفیہ بھی ہیں، جعفر ابن علی بھی ہیں، عون ابن علی بھی ہیں، اور تعداد ہے، اور سب کے نام لکھے ہوئے ہیں، عمران ابن علی بھی ہیں. اور کسی کے لیے شہزادی نے نہیں کہا یہ میرا بیٹا ہے. کہا تو کس کے لیے کہا؟ عباس کے لیے کہا. وجہ کیا ہے؟ وجہ ڈھونڈیے. اور یہ میں پہلے عرض کر چکا، آل محمد میں منہ بولے رشتے نہیں ہوتے. اور دوسری فضیلت سن لیجئے، شہزادی نے اپنی زندگی میں کرتے ہاتھ سے تیار کی ہے. یہ خطابت کا جملہ نہیں ہے، کتابوں کا جملہ ہے. اور اب جملہ کہہ دوں، جب کوئی ذاکر خطیب یا عالم یہ بیان کرتا ہے کہ فاطمہ نے کہا کہ کل درزی کپڑے لے کے آئے گا اور جنت سے آئے ہوئے کپڑے حسن اور حسین پہنتے ہیں، تو لوگ نعرہ مار مار کر پاگل ہو جاتے ہیں. جنت سے آئے ہوئے کپڑے، فرشتوں کے لائے ہوئے کپڑے حسن اور حسین پہنے تو فضیلت. قربان جاؤں ابو الفضل کی قسمت کے جو جنت کے نہیں فاطمہ کے ہاتھ کے سیے ہوئے لباس پہ. کیا قسمت ہے عباس کی. اور کیونکہ لفظ علمدار پہ بات کرنی ہے اور حکم یہ ہے اور خواہش یہی ہے، تو جملہ کہتا ہوں سن لیجئے. 4 علمدار مشہور ہیں تاریخ اسلام میں. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ 4 علمدار ہیں، کیونکہ علمدار تو بہت گزرے ہیں، لیکن وہ گزرے ہیں، مشہور نہیں ہیں. وجہ کیا ہے؟ علمداری اگر پاس رہتی تو علمدار ہوتے. اب یہ تو تاریخ ہے بھائی، اس میں کوئی اختلاف نہیں. میرے شیعہ سنی دوست یہاں بیٹھے ہیں اور مجھے پتہ ہے کئی اہل سنت بھی یہاں موجود ہیں. پوری ضمانت سے میں ایک بات کہہ رہا ہوں، جائیں اور اپنی کتابیں دیکھیں. تاریخ اسلام میں پہلا رد جگہ شب داری خیبر کی رات ہوئی تھی. ایسا ہی ہے، میرے بزرگ تائید کریں گے. بزرگوں کو تو بھائی میں سبق سناتا ہوں دعاؤں کے لیے. خطاب تو میرا نوجوانوں سے ہے، میرے ہمسن جو ہیں ان سے ہے، ان بچوں سے ہے. جی حضور آپ کی محبت ہے، مولا سلامت رکھے. اور دیکھیں بزرگ آپ ہو نہیں سکتے، وجہ یہ ہے حسین کی محبت بوڑھا ہونے نہیں دیتی، جس کی سب سے بڑی دلیل حبیب ابن مظاہر. حبیب ابن مظاہر دلیل ہیں. اور دیکھیں اب اس مقام پر بات آ گئی تو اگر یہ بات میں نہ کروں تو حق تلفی ہوگی، اور یہ آپ بزرگوں کی نظر ہے. شاعر لکھنوی، ایک شاعر گزرے ہیں لکھنؤ کے، انہوں نے 4 مصرے کہے ہیں اور عجیب مصرے کہے ہیں. وہ کہتے ہیں کوفے میں جسے یا علی کہنا نہیں آتا. کوفے میں بھائی بزرگوں کے لیے شعر ضرور ہے لیکن جوانوں کے لیے بھی ہے. کوفے میں جسے یا علی کہنا نہیں آتا، ساحل پہ کبھی اس کا سفینہ نہیں آتا. بتلا گئے میدان میں حبیب ابن مظاہر، شبیر کے عاشق پہ بڑھاپا نہیں آتا. مل کے مولا ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے جو یا علی کہنے کے لیے بلند ہوتے ہیں. تو معاملہ یہ ہے بھائی، بوڑھا نہیں ہونے دیتی حسین کی محبت.
یہ سب جوان بیٹھے ہیں، اسی لیے نبی نے کہا حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، کیونکہ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا، سب علی کے عشق میں جوان ہو کے جائیں۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں بوڑھے بھی جائیں گے، تو اگر جنت میں جانے کے بعد بھی کوئی بوڑھا ہے تو پھر جنت کس بات کی ہے؟ جنت کس بات کی ہے؟ تو بھائی پہلا جگہ جو ہوا ہے، اچھا ایک عجیب بات ہے، اور دیکھیے کمال مسئلہ ہے، 39 دن تک خیبر کی جنگ جاری رہی۔ جنگ تو آپ نہیں کہہ سکتے، جنگ اس مرحلے کو کہتے ہیں جو دو طرفہ، جنگ دو طرفہ ہوتی ہے۔ اگر اب عجیب بات ہے لیکن میں مثال دے رہا ہوں، کسی صاحب کا جھگڑا ہو رہا ہو، جھگڑا تب کہا جائے گا جب دونوں طرف سے لڑائی ہو رہی ہوگی، لیکن ایک صاحب کسی صاحب کو مار رہے ہوں تو وہ جھگڑا نہیں کہا جائے گا، وہ کہا جائے گا بھئی یہ انہیں مار رہے تھے، تو وہاں سے یہودی تو مار رہے تھے، یہاں سے کوئی نہیں مار رہا تھا۔ اسی لیے نبی نے کہا لَأُعْطِيَنَّ رَایَةً غَدًا رَجُلًا کَرَّارًا وَغَیرَ فَرَّارًا، کل میں علم مرد کو دوں گا۔ پوری ذمہ داری سے اہل سنت کتاب میں بھی یہی جملہ ہے، صرف ایک جملہ وہ نہیں لکھتے ہیں اور وہ ہے غیر فرار۔ ممبر کی عظمت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، کتابیں لے آئیے، اور منہاج الحسین میں عرض کر رہا ہوں، یہ علمی مرکز ہے ہمارا، یہاں تو مجھے جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ میں گھر جا کے کتاب لاؤں گا، یہیں لائبریری میں چلیے میں دکھا دیتا ہوں۔ شیعہ عبارت، شیعہ کتب کی عبارت میں، مذہب اہل بیت کی عبارت میں اور برادران اہل سنت کی عبارت میں صرف ایک جملے کا فرق ہے۔ ہمارے ہاں ہے کرارن وغیرہ فرارن، وہاں صرف کرار ہے۔ اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں، سیاق و سباق کی بات ہے، لٹریچر کی بات ہے، چلن زبان کی بات ہے۔ میں یہاں پر علی صاحب سے کہوں، اکبر صاحب کے صاحبزادے، کہ یہ میں گھڑی دے کے جا رہا ہوں آپ کو، اور یہ کسی ذاکر کو دے دیجیے گا۔ ان کا ٹھیک ہے قبلہ۔ اب جب یہ میں نے کہہ دیا کہ کسی ذاکر کو دے دیجیے گا، تو اب یہ کہنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے کہ جو ذاکر نہ ہو اسے نہ دیجیے گا۔ ایسا ہی ہے، جب نبی یہ کہہ چکے کہ کرار کو دوں گا، تو پھر یہ کیوں کہا کہ غیر فرار کو نہیں دوں گا؟ نبی کو بتانا تھا علم کرار کی میراث ہے، بھاگنے والوں کی میراث نہیں۔ میراث ہے علم۔ اب معاملہ یہ ہوا بھائی کہ کہا نبی نے اعلان کیا لَأُعْطِيَنَّ رَایَةً رَجُلًا کَرَّارًا وغیر فرار۔ اس منزل پہ بھی رکیے، عربی زبان میں مرد کے لیے کئی لفظ موجود ہیں، لیکن رجل ایک خاص لفظ ہے۔ جا کے اپنی مرضی کے عالم سے پوچھئے یا لغت دیکھیے، اور اگر لغت نہ دیکھیے تو گوگل کا دور ہے۔ مرد آپ لکھیں گے کئی، اور عربی میں جب مانگیں گے گوگل سے کہ بھائی اس کے معنی بتاؤ، اس کا مترادف لفظ بتاؤ عربی میں، تو کئی لفظ آئیں گے۔ رجل ایک خاص لفظ ہے، جا کے لغت دیکھیے گا۔ رجل کہتے ہیں مکمل مرد کو، مکمل مرد کو۔ اب ایک معاملہ ہے، اور سرکار ابن عباس سے روایت ہے، جیسے میں یہاں ممبر پہ آؤں اور میں کہوں علامہ نے یہ کہا، تو علامہ اصطلاحاً ہے مذہب اہل بیت میں ایک شخصیت کے لیے جنہیں علامہ ہلی کہا جاتا ہے۔ جب لفظ علامہ آ جائے تو یہ بتانا ضروری نہیں کہ ہلی کا تذکرہ ہو رہا ہے، کیونکہ نام مربوط ہو چکا ہے کہ علامہ ان کے علاوہ کوئی گزرا ہی نہیں ایسا جس پہ یہ نام اچھا لگتا ہو، علامہ ہلی علیہ رحمہ۔ اسی طرح ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ خیبر کی جنگ کے بعد جب کبھی لفظ رجل آ جاتا تو بتانا نہیں پڑتا کس کا تذکرہ ہے، سارے صحابی سمجھ جاتے ہیں کہ علی کا تذکرہ ہو رہا۔ علی کا تذکرہ ہو رہا ہے، بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ تو بھائی رجل کا اعلان ہوا، اور کیا کہا؟ کل علم مرد کو دوں گا، اور جو کرار ہے اور غیر فرار۔ اب معاملہ یہ ہوا بھائی خیبر میں علی موجود نہیں تھے، یہ سب جانتے ہیں۔ جملہ مجھے کہنا ہے، اس لفظ علمدار کو ذہن میں رکھیے گا۔ اور پھر کیا ہوا؟ خیبر نہیں پڑھنی مجھے صرف جملے بتانے ہیں۔ 4 علمدار مشہور ہوئے، اور چاروں بنی ہاشم کے ہیں۔
سرکار حمزہ رسول اللہ کے چچا، پہلے سید الشہداء. اللہ اکبر. اب یہ الگ موضوع ہے کہ حمزہ کو، حسین کو جب ایک لقب مل چکا ہے تو حمزہ کو کیوں ملا، اور کتنے عظیم ہوں گے حمزہ کہ حسین کے ہوتے ہوئے انہیں سید الشہداء کہا جا رہا ہے. اور ان کی کنیت بھی ہے جو اشعار ابو طالب میں ملے گی، سرکار ابو طالب کے اشعار میں، یا ابا یالا. ابا یالا کنیت بھی ہے، لقب بھی ہے. اب اگر اس وقت گفتگو سرکار حمزہ پہ ہوتی تو اس پہ بات ہوتی، صرف کہہ کے گزر رہا ہوں. حمزہ پہلے علمدار جو مشہور ہیں اسلام کے. جملہ کہہ دوں پلٹ کے، 4 ہی علمدار مشہور ہیں اور 4 ہی علمدار غیر فرار ہیں. غیر فرار ہیں اور چاروں کا بنی ہاشم سے تعلق ہے. حمزہ، پھر کون ہے؟ جعفر طیار دوسرے، پھر کون؟ حیدر کرار. لیکن ایک فرق ہے، یہ 3 ہیں. چوتھا علمدار کون ہے؟ میرا بچہ جانتا ہے، ذرا بلند آواز سے بولیں. عباس علمدار. فرق پتہ ہے کیا ہے؟ مولا آپ کو سلامت رکھے حضور، جو نام عباس پہ صلوات پڑھے شہزادی کا اس پہ سلام ہے. اور یہ کوئی خطابانہ جملہ نہیں ہے، میں کتابیں دکھا سکتا ہوں کہ شہزادی نے جملے کہے ہیں قاف میں آ کے علماءوں کے، حق ادا کیا کرو ذکر عباس کا. کوئی تو ایسی بات ہے. تو بہرحال 4 علمدار ہیں، لیکن ایک فرق ہے تینوں میں اور عباس میں. حمزہ کو علم ملا محدود وقت کے لیے، پھر جعفر کو ملا، جعفر کو بھی ایک مدت تک کے لیے ملا. علی کو علم ملا خیبر سے ایک وقت تک کے لیے. لیکن اب جب عباس کو علم ملا تو عباس کے بعد کسی کو نہیں ملا. عباس کے بعد آ کے علم بھی عباس کا ہو گیا، علمداری بھی عباس کی ہو گئی. اللہ صلی علی محمد و آل محمد. مولا آباد رکھے آپ کو. اور یہی حق ہے ذکر عباس سننے کا. کیا کہا؟ عباس کو جو علم ملا پھر کسی کو نہیں ملا. لیکن آئے ایک مسئلہ میں آپ کو بتا دوں، یہ سارے بزرگ میری گواہی دیں گے، تائید دیں گے. میرے نوجوانوں نے تو شاید وہ وقت نہ دیکھا ہو، لیکن مجھے اپنا بچپن یاد ہے، یہ وقت میں نے دیکھا ہے جب ایک نعرہ بلند ہوتا تھا، علم دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا. تائید کریں گے جن لوگوں کو پتہ ہے یا جن کے کان سے گزری ہے یہ بات. مشہور بات تھی. میں بڑا سوچا کرتا تھا وجہ کیا ہے بچپن میں اپنے، لیکن جب 2 لفظ آئے عقل میں، تھوڑا علم ملا باب العلم کے صدقے میں، تو ایک بات سمجھ میں آئی جب میں نے یہ خیبر کی حدیث پڑھی، لَأُوتِيَنَّ رَایَةً غَدًا رَجُلًا کَرَّارًا وَغَیرَ فَرَّارًا. کیا جملہ کہا جاتا ہے؟ علم دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. یہ وجہ کیا ہے؟ مجھے جب لفظ رجل ملا تب میرے سمجھ میں آیا کل اس علم نے کئی مردوں کو نامرد بنا دیا تھا، آج ان کی اولادیں نکاح توڑوا دیتے. نکاح ٹوٹ گیا. اللہ اکبر. جب تک ولایت علی میں نہیں بندھو گے تو نکاح بھی ٹوٹتا رہے گا، ایمان بھی ٹوٹتا رہے گا، کچھ نہیں بنے گا. بس میرے عزیزوں، آج دن مصائب کا ہے. وجہ جانتے ہیں آپ؟ 4 سالہ ضعیفہ. بس آپ کی آنکھیں جھلک پڑی ہیں. پس پردہ تابوت برآمد ہوگا مومنات میں حسین کی 4 سالہ ضعیفہ کا. میں بار بار یہ جملہ کہہ رہا ہوں، وجہ پتہ ہے آپ کو؟ 61 ہجری 10 محرم مقام کربلا، سکینہ کے سر کا ایک بال سفید نہیں تھا. 10 صفر 61 ہجری مقام دربار شام، سکینہ کے سر کا ایک بال ایسا نہیں تھا جو سیاہ بچا ہو. اللہ اکبر.
شرم کر کے نہیں روئیے گا، اگلے برس تک جو زندہ رہے گا 13 سفر تک وہ سکینہ کا ماتم کرے گا۔ اور جملہ یاد رکھیے گا، ہر مجلس میں کوئی آئے نہ آئے حسین کی ماں تو ضرور آتی ہے، لیکن آج حسین کا پرسہ میری شہزادی لینے نہیں آئی، اپنی پوتی کا پرسہ لینے آئی۔ اور مجھے یقین ہے اکیلے نہیں آئی ہیں، ام رباب بھی ضرور آئی ہوں۔ آپ ہی کے درمیان میرا امام، وہ امام جو 40 برس خون رویا ہے، وہ بھی ضرور بیٹھا ہوگا، سکینہ کا پرسہ لینے آیا ہے میرا مولا۔ عزاداروں میں عرض کرتا رہتا ہوں، آج پھر عرض کر دیتا ہوں، حدیث ہے کہ جس طرح شہزادی کو آپ کے آنسو پسند ہیں، اسی طرح گریے کی بلند آوازیں بھی پسند ہیں۔ ابن بصیر نے پوچھا تھا چھٹے امام سے، مولا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو روتے ہوئے کہا، ہائے جدی، ہائے امی۔ کہا مولا معاملہ کیا ہے؟ کہا جانتے ہو میری جدہ سکینہ جہاں رونا شروع کرتی تھی میرے مولا کا، میرے دادا حسین کا نام لے کے، کبھی شمر کا تازیانہ، کبھی خولی کا تازیانہ۔ عزادارو بڑے خوش قسمت ہو، تم آواز بلند کر کے روتے ہو، کوئی تازیانہ تو نہیں ماتم کر کے گریہ کیجئے عزادار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزادارو قیامت کا منظر ہے، دربار شام میں آمد ہوئی ہے اہل حرم کی، تخت پر شرابی بیٹھا ہے، علی کی بیٹیاں کھڑی ہوئی، شمر سب کا تعارف کروا رہا۔ اللہ اکبر، ذرا تصور میں لائیے یہ منظر، جیئیں آپ سلامت رہیں، جو رو رہا ہے وہ اپنے کسی غم میں نہ روئے، مولا آپ کے گھر آباد رکھے۔ عزادارو تعارف کرواتے کرواتے جب شمر سکینہ تک آیا نا، کہا یہ سکینہ بنت الحسین ہے، تو یزید نے متکبرانہ لہجے میں کہا یہ وہی بچی ہے جس کے لیے مشہور ہے کہ حسین اس سے بڑی محبت کرتے تھے۔ رو کر سکینہ نے کہا ہاں میں وہی ہوں، تو ہنس کر کہتا ہے میں کیسے مانوں؟ حکم دیا سپاہی کو، ایک تشت آیا، تشت پر خان پوش تھا، خان پوش ہٹایا تو کیا دیکھا شہزادی نے کہ حسین کا کٹا ہوا سر اس تشت میں موجود تھا۔ اس ظالم نے کہا کہ میں تو تب یہ مانوں کہ بات حقیقت ہے کہ تیرا باپ تجھ سے بڑی محبت کرتا ہے جب تو اپنے بابا کو بلا اور تیرا بابا تیرے پاس آ جائے، اس کا سر تیرے پاس آ جائے۔ عزاداروں سکینہ روتی رہی، کچھ نہیں کہا۔ اس ظالم نے چھڑی منگوائی، اس ظالم نے چھڑی منگوائی اور لبے حسین پہ مارنا شروع کے۔ 10 محرم کو جملہ یاد رکھنا، 10 محرم کو جس طرح حسین کے گلے پہ ضربت چل رہی تھی، اسی طرح چھڑی تو لبے حسین پہ ماری جا رہی تھی، لیکن خنجر کلیجہ سکینہ پہ چل رہے تھے۔ شرم کر کے نہ رونا عزادارو، آج تو گریے کی رات ہے، بڑی قیامت کی رات ہے آج۔ سکینہ کی شہادت ہے نا عزاداروں، حسین کی عزادار کی شہادت ہے۔ عزاداروں سکینہ بی بی نے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے، لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے جلے ہوئے کرتے کا بوسیدہ دامن اٹھایا اور کہا بابا۔ حسین کا سر بلند ہوا، سکینہ کی گود میں آیا، رو کر میرے مولا کے سر سے صدا آئی، سکینہ اس جلے ہوئے دامن سے میرے سر کو ہٹا لے۔ کہا بابا آپ سے دامن برداشت نہیں ہو رہا، ابھی تو تماچوں کے نشان۔ جزاک اللہ، یہی ہے خیر ہونے کا۔ مولا میرے جوانوں کی جوانیاں سلامت رکھیں۔ اللہ اکبر، شہادت پڑھنی ہے میں نے۔ عزادارو جملہ یاد رکھنا، سکینہ، اتنی روایتیں ہیں نا شہزادی کی شہادت کی کہ ایک وقت میں پڑھی بھی نہیں جا سکتی ساری، لیکن جملہ یاد رکھنا، 3 دن تک
فاطمہ کی پوتی ایسے زندان میں تھی جہاں پر نہ یہ پتہ چلتا تھا کہ دن ہے، نہ یہ پتہ چلتا تھا کہ رات ہے۔ صاحب اولاد بیٹھے ہو، مولا تمہاری اولادوں کو آباد رکھیں۔ عزاداروں، ایک جملہ کہوں، 4 سال کے بچے یا بچی کو لو اور کسی اندھیرے کمرے میں بند کر دو، جب کھولو گے نا دروازہ وہ رو رہا ہوگا، اور صرف روئے گا نہیں، بچے کی فطرت ہے، جب وہ ڈرتا ہے تو بھاگتا بھی ہے۔ عزاداروں، سکینہ 3 دن تک اندھیرے زندان میں کبھی عباس کو بلا کر دوڑتی، کبھی بابا کو بلا کر دوڑتی، دیوار سے ٹکراتی اور گر جاتے۔ ماتم کرو عزاداروں، یہاں تک کہ تیسرے دن جب گریہ بڑھا، یزید بدنہاد کی نیند میں خلل آیا۔ اس نے دروغہ زندان کو بلا کر پوچھا ماجرا کیا ہے؟ کہا حسین کی بیٹی بہت رو رہی ہے، کہا اس کو اس کے اہل و عیال کے پاس منتقل کر دو۔ اب جملہ سننا عزادارو، حسین کی بیٹی میری اور آپ کی شہزادی جب اندھیرے زندان سے نکالی گئی تو سر میں ہر جگہ سے خون بہہ رہا تھا، اور جیسے ہی زینب کے قید خانے میں میری شہزادی آئی، زینب نے کہا سکینہ یہ کیا ہوا؟ کہا پھوپھی اماں اندھیرا زندان تھا، کبھی کسی دیوار سے ٹکراتے۔ ماتم کر کے گریہ کرو عزادہ، اللہ جانے اگلے برس میں رہوں نہ رہوں، اللہ جانے آپ رہیں نہ رہیں۔ آج ایک دعا مانگیے گا، اے شہزادی رباب، اگر ہماری یہ آخری تیرا سفر ہے تو ہمیں معاف کیجیے گا۔ نہ علی اصغر کے گریے کا حق ادا ہوا، نہ سکینہ کے گریے کا حق ادا ہوا۔ اللہ اکبر، کیا نورانی مجلس ہو رہی ہے۔ عزادارو، قیامت کا منظر ہے۔ سکینہ آ گئی میری شہزادی، لیکن گریے میں کمی نہیں آئی۔ پھر یزید نے دروغہ زندان کو بلایا، کہا کیا بات ہے؟ کہا میں گیا تھا سجاد کے پاس، میں نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا اگر کچھ دیر کے لیے سر حسین آ جائے، بابا کا سر مل جائے تو شاید میری بہن خاموش ہو جائے۔ یزید نے جملہ سنا، ہند نے کہا او بدنہاد میرے مولا کا سر بھجوا دے۔ اب جملہ سننا عزادارو، دروغہ زندان تشت اٹھا کر چلا، تشت پر ایک کپڑا ڈلا ہوا تھا۔ سکینہ نے دور سے یہ تشت آتے ہوئے دیکھا، رو کر کہا بھیا سجاد مجھے بھوک نہیں لگی، مجھے کھانا نہیں چاہیے، مجھے بابا کا سر چاہیے۔ عزاداروں، اب جملہ سننا، اگر آپ نہیں سمجھے تو کون سمجھے گا؟ جس طرح بھرے گھر میں میت آتی ہے، حسین کا سر شام کے زندان میں اس طرح داخل ہوا۔ کسی نے کہا ہائے میرا بھائی، کسی نے کہا ہائے میرا بابا، کسی نے کہا ہائے میرا والی، یہاں تک کہ سکینہ کے زخمی ہاتھوں میں حسین کا سر آیا۔ اب مجھ سے اگر تم پوچھو گے عزاداروں زخمی کیسے ہوئے ہاتھ، جب کبھی شمر سید سجاد کو تازیانہ مارتا، سکینہ ننھے ہاتھ سے بھائی کو بچانے کی کوشش کرتی۔ عزاداروں، زخمی ہاتھ تھے میری شہزادی کے، زخمی ہاتھوں سے بابا کے چہرے کا لہو صاف کیا۔ ماتم کر کے گریہ کرو عزاداروں، زخمی ہاتھوں سے سکینہ نے بابا کے چہرے کا لہو صاف کیا۔ عزاداروں، اپنے ہاتھ پہ سکینہ نے بابا کے سر کو لیا اور یہ کہہ کر اپنا زخمی کان میرے مولا کے زخمی رخسار پہ رکھ کر کہا بابا یاد ہے آپ نے مجھے 2 بندے تحفے میں دیے تھے، بابا خدا کی قسم اگر ظالم مجھ سے مانگ لیتا میں اتار کر دے دیتی، لیکن اس نے مانگے نہیں بلکہ میرے کان۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، آباد رہو، شاد رہو۔ عزاداروں، سکینہ نے مصاحب پڑھنے شروع کیے، کہا بابا یہ میرے زخمی رخسار ہیں، کہا بابا یاد ہے جب چچا مسلم دنیا سے گئے تو آپ نے ان کی بیٹیوں کو بلا کر بندے دیے تھے اور میں نے پوچھا تھا آپ نے یہ کیا کیا، تو آپ نے بتایا تھا بیٹا جو یتیم ہو جائیں ان کے ساتھ ایسے شفقت سے پیش آیا جاتا ہے۔ کہا بابا مجھے یتیمی کے بعد پہلا پرسہ شمر نے تماچے مار کے،
اجرکم ان اللہ، مولا آپ کا گریہ قبول فرمائے۔ بس آج یوم شہادت ہے، یہی دعا ہے تمہارے لیے، عزاداروں فاطمہ زہرا تم سے راضی ہوں۔ ہو گئی مجلس، ہو گئی عبادت۔ عزاداروں جملے سننا، سکینہ مصائب پڑھتی رہی، سر حسین گریہ کرتا رہا، یہاں تک کہ یہ مرحلہ آیا سکینہ خاموش ہو گئی۔ جیسے ہی سکینہ خاموش ہوئی، زینب آگے بڑھی اور تمام بیویوں کو اکٹھا کر کے کہا، بیویوں، شام غریبہ کے بعد میری بچی آج سوئی ہے، لہٰذا بلند آواز سے باتیں نہ کرنا۔ عزاداروں تمام بیویاں خاموش ہو گئیں۔ کچھ دیر بعد داروغہ زندان آیا اور کہا، سید سجاد حسین کا سر لاؤ۔ سجاد آئے، کہا پھوپھی اماں بابا کا سر لینے آ گیا ہے داروغہ زندان۔ زینب آگے بڑھی، علی کی بیٹی آگے بڑھی، کہا سکینہ، کوئی جواب نہیں آیا۔ دوسری مرتبہ کہا سکینہ، کوئی جواب نہیں آیا۔ تیسری مرتبہ سکینہ نہیں کہا، بازو پکڑا اور بلند آواز سے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سجاد، سکینہ اب نہیں رہی۔ عزاداروں، کیا تم نے کوئی ایسا غریب بھائی دیکھا ہے جس کی کمر میں لنگر ہو، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہو، پاؤں میں بیڑیاں ہو، اور اس حالت میں اپنی بہن کی خبر تیار؟ آخری دو جملے، عزاداروں خبر تیار کی۔ جانتے ہو میری شہزادی کی وصیت تھی، بھیا سجاد کچھ ہو جائے لیکن بابا کے قاتلوں سے کفن نہ لیجئے گا۔ کیا غربت ہے سجاد کی، ہمشیرہ کو، اپنی بہن کو اسی پھٹے اور جلے ہوئے کرتے میں سجاد جب دفن کرنے لگے، خبر سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے۔ کہا سجاد بس اب سکینہ کو ہمیں دے دو۔ کہا آپ کون؟ کہا میں حسین، میں آ گیا۔ ہائے سکینہ، ہائے پیاس، ماتم ہے۔ یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا۔